احمد اویس صاحب، بہت سیریس ڈسکشن ہو رہی ہے ہر جگہ پہ. میں ابھی لنڈن میں کل ایک محفل میں تھا اور وہاں پہ مجھے بتایا گیا، پوچھا نہیں گیا، بتایا گیا کہ جناب بیہائنڈ دا سین بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بہت سیریس کاوشیں ہو رہی ہیں. کیا آپ کے پاس اس بارے میں کوئی اطلاع ہے؟ دیکھیں، ان کے بیماری کے متعلق کافی کچھ ابھی بھی چھپایا جا رہا ہے. چلیں، یہ اگرچہ اگر رول دیکھیے نا، اس کے مینول، جیل مینول کے رول 795 کو، تو اس میں جب بھی کوئی بیمار ہو جائے، کوئی کانوکٹ ہو، ارریسپیکٹو کہ وہ کس سٹیٹس کا ہے، تو اس کو ہاسپٹلائز کرنا ہو یا اس کے کوئی آپریٹ کرنا ہو، تو اس کے قریبی رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، ان سے لکھوایا جاتا ہے، تب اس کے وہاں پہ کام شروع ہوتا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے عام نارمل کنڈیشن کے اندر بھی. لیکن عمران خان کے لیے ایک ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ جو ہے روا رکھا گیا. لیکن غالباً اگر جو ان کی ہے تو جینوئنلی ان کی تکلیف کو اتنی زیادہ ان کو ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک آپشن کے متعلق سوچا جا رہا ہے. جو میری یہ بھی کوئی مستند خبر نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہے تو میرے پاس بھی ایسی مستند تو نہیں ہے، لیکن کیا سرائیوں میں یا ادھر ادھر سے جو خبر ملتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے اس بات کا. اور دوسری بات میں ایک سے بڑی ریکویسٹ ہو کے کروں گا کہ یہ کس حکم کے تحت آپ ان کو بانی پی ٹی آئی کیوں کہتے ہیں؟ عمران خان نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ یہ سب جگہ پہ یہ کیوں دیکھیں، پھیلایا اپنا ہوا ہے؟ بات یہ ہے احمد اویس کوئی صاحب، حکم جس طرح آپ لوگ کورٹ کے پابند ہوتے ہیں نا، اور آپ لوگ کورٹ کے ہر بات کو سر آنکھوں پہ بجا لیتے ہیں، چاہے کورٹ غلط کہہ رہی ہو، چاہے کورٹ غلط فیصلہ دے رہی ہو، آپ لوگ اس جی کی ہاں، عزت کرتے ہیں. ہم بھی اپنی ریگولیٹری باڈیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ کو اس میں ایشو ہے تو آپ کورٹ سے جا کے آرڈرز لے لیں اس کے خلاف، ہم آپ کی بات مان لیں گے. لیکن دیکھیں، نہیں دیر از اے کورٹ، میتھڈ ٹو دا میڈنس میں اینڈ لیٹس بات ناٹ کر رہا گو ہوں، بیونڈ دیٹ. میں نے ویسے بات کی ہے، میں وہ تو ویسے بات کی، میں لیکن میں سیریس عرض بات کر رہا کر ہوں رہا ہوں. ویسے آپ کو بتاؤں، کہ آپ کی جی جی انفارمیشن صرف رہائی کی ڈیل کی شاید فلمزی نہیں ہے. آپ کی انفارمیشن رشتہ داروں کے متعلق بھی غلط ہے، کیونکہ تینوں بہنوں کو، میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، اپروچ کیا گیا تھا کہ پیمز لے کے جانا ہے اور آپ وہاں پہ آ جائیں. تین بہنوں نے انکار کر دیا تھا. تو جب آپ لوگ اس طرح سے انکار کرتے رہیں گے، سسٹم کا مذاق اڑاتے رہیں گے، پھر کیا قانون کے مطابق انصاف نہیں مل رہا، وہ بھی زیادتی ہے. کہ مبشر صاحب، بات یہ جو آپ شروع کر رہے ہیں نا بانی پی ٹی آئی کا، سب سے پہلے تو میں اس فیصلے کو مانتا ہی نہیں. میں چاہے سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹ کا، نہ اس فیصلے کو مانوں گا نہ اس کے پر عمل کروں گا. میں نے ہمیشہ سارے چینل میں عمران خان صاحب کی بات کی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 10 بھی اس چیز کی جو ہے نا وہ تشریح کرتا ہے کہ ملزم چاہے جتنے بھی سنگین ترین نظامات ہو، آپ ان کو ان کی لواحقین سے، ان کی وکلا سے ان کی ملاقات نہیں روک سکتے. پھر یہ کون ہوتے ہوئے یہ منع کرنے کی اس کا نام لے لو؟ دنیا کے کسی قانون میں ہے؟ کل ہمارے ایک جج صاحب نے کہا کہ وہ جی تھانے دار کو بخدمت نہیں کہا. بھائی اور کام نہیں ہے آپ کے پاس؟ بخدمت تھانے دار نہیں کہنا ہے اور آپ نے مدعی کو فریادی نہیں کہنا ہے. وہ بھائی یہ کون سی چیزیں لے کے بیٹھ گئے آپ اپنے فیصلے کو دیکھ لیں. آپ کے پاس 50,000 زیادہ کیسز جو ہے نا 56,000 زیادہ کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہائی کورٹ اور جوڈیشیوز میں ہے. وہاں آپ کو یہ نظر نہیں آتا. آپ کو یہ کہہ رہے کہ تھانے دار کو آپ جو مرضی کہہ دو، سامنے تو کچھ کہیں گے، پیچھے تو ویسی گالیاں دیتے ہیں. کوئی ایک آدھ کوئی شریف آدمی ہو جس کو لوگ عزت کرتے ہوں گے، باقی تو سارے کے سارے کرمنل کے ساتھ ملے ہوئے. سوال یہ ان چیزوں کی بجائے جو آپ نے دوسری بات کی ہے بانی پی ٹی آئی کی، میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ساتھ یہ اسٹیٹ منسٹر حذیفہ رحمان صاحب نون کا بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا ہم نے ان کو آفر کیے کہ آپ کو جو ہے نا مڈل ایسٹ لے جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے بول نہیں جی مجھے یورپ یا امریکہ لے جائے. تو اس وقت اینکر نے پوچھا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کہہ رہے ہمارے پاس آڈیو ٹیپ ہے. اس وقت جو وزیر اعظم کا معاون خصوصی ہے اسٹیٹ منسٹر حذیفہ رحمان، نام لے کے بتا رہا ہوں، اس کی جو ہے نا وہ ٹاک شو میرے ساتھ مختلف چینل میں وہ ایگری کی ہے، اس کے بعد بھی ایگری کی ہے. حکومت آفر تو کر رہی ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ کو لندن والوں نے صحیح بولا ہے. احمد اویس صاحب، بہت سیریس ڈسکشن ہو رہی ہے ہر جگہ پہ. میں ابھی لنڈن میں کل ایک محفل میں تھا اور وہاں پہ مجھے بتایا گیا، پوچھا نہیں گیا، بتایا گیا کہ جناب بیہائنڈ دا سین بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بہت سیریس کاوشیں ہو رہی ہیں. کیا آپ کے پاس اس بارے میں کوئی اطلاع ہے؟ دیکھیں، ان کے بیماری کے متعلق کافی کچھ ابھی بھی چھپایا جا رہا ہے. چلیں، یہ
اگرچہ اگر رول دیکھیے نا اس کے مینول، جیل مینول کے رول 795 کو، تو اس میں جب بھی کوئی بیمار ہو جائے، کوئی کانوکٹ ہو، ارریسپیکٹو کہ وہ کس سٹیٹس کا ہے، تو اس کو ہاسپٹلائز کرنا ہو یا اس کے کوئی آپریٹ کرنا ہو، تو اس کے قریبی رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، ان سے لکھوایا جاتا ہے، تب اس کے وہاں پہ کام شروع ہوتا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے عام نارمل کنڈیشن کے اندر بھی. لیکن عمران خان کے لیے ایک ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ جو ہے روا رکھا گیا. لیکن غالباً اگر جو ان کی ہے تو جینوئنلی ان کی تکلیف کو اتنی زیادہ ان کو ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک آپشن کے متعلق سوچا جا رہا ہے. جو میری یہ بھی کوئی مستند خبر نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہے تو میرے پاس بھی ایسی مستند تو نہیں ہے، لیکن کیا سرائیوں میں یا ادھر ادھر سے جو خبر ملتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے اس بات کا. اور دوسری بات میں ایک سے بڑی ریکویسٹ ہو کے کروں گا کہ یہ کس حکم کے تحت آپ ان کو بانی پی ٹی آئی کیوں کہتے ہیں؟ عمران خان نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ یہ سب جگہ پہ یہ دیکھیں خیال اپنا آیا ہوا بات یہ ہے احمد کوئی اویس حکم صاحب، جس طرح آپ لوگ کورٹ کے پابند ہوتے ہیں نا، اور آپ لوگ کورٹ کے ہر بات کو سر آنکھوں پہ بجا لیتے ہیں، چاہے کورٹ غلط کہہ رہی ہو، چاہے کورٹ غلط فیصلہ دے رہی ہو، آپ لوگ اس جی کی ہاں عزت کرتے ہیں. ہم بھی اپنی ریگولیٹری باڈیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ اگر آپ کو اس میں ایشو ہے تو آپ کورٹ سے جا کے آرڈرز لے لیں اس کے خلاف، ہم آپ کی بات مان لیں گے. لیکن دیکھیں نہیں دیر از اے کورٹ میتھڈ ٹو دا میڈنس میں اینڈ لیٹس بات کر ناٹ رہا گو ہوں، بیونڈ دیٹ. میں نے ویسے بات کی ہے، میں وہ تو ویسے بات کی، میں لیکن میں سیریس عرض بات کر رہا کر ہوں رہا ہوں. ویسے آپ کو بتاؤں، کہ آپ کی جی جی انفارمیشن صرف رہائی کی ڈیل کی شاید فلمزی نہیں ہے. آپ کی انفارمیشن رشتہ داروں کے متعلق بھی غلط ہے، کیونکہ تینوں بہنوں کو میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، اپروچ کیا گیا تھا کہ پیمز لے کے جانا ہے اور آپ وہاں پہ آ جائیں، اور 3 بہنوں نے انکار کر دیا تھا. تو جب آپ لوگ اس طرح سے انکار کرتے رہیں گے، سسٹم کا مذاق اڑاتے رہیں گے، پھر کیا قانون کے مطابق انصاف نہیں مل رہا، وہ بھی زیادتی ہے. عظمیٰ کاردار صاحبہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ نیکسٹ؟ کیا مارچ یعنی 28 مارچ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا دن ہوگا؟ اب یہ لندن والوں کی خبریں ہیں، ہمیں تو ابھی تک اس معاملے کا کوئی پتہ ابھی نہیں آپ ہے. نے سن لیا ہمیں قادر تو بھائی نے کیا کہا ہے؟ آپ کے اسٹیٹ منسٹر نے کہا ٹی وی پہ ان کو. دیکھیں جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تو میرے خیال میں پھر کھل کے سب کے سامنے آ جائے گا. تو میں تو زیادہ اس پہ کیا بات کروں جب تک کہ ایک چیز بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں آتی ہے اور یا ہمیں کوئی نظر نہیں آتی ہے تو ہم کیا اس پہ بات کریں. میں ملاقاتوں پہ ضرور بات کر لوں گی. دیکھیں یہ اور نام نہ لینے جو ان کو بڑی objection ہو رہی ہے، یہ یاد کرنا ہے نا میاں محمد نواز شریف کا نام جو تھا ٹی وی پہ کئی سال لینے کی اجازت تھی. نہیں، ایک ان کی آبجیکشن ہے. ان کو بھول دیکھیں جاتا ہے عظمیٰ، سارا ایک ان کی کچھ. آبجیکشن ہے، انہوں نے اس کا اظہار کر کی دیا. آئی ایسا ڈونٹ ہیو ٹو بتایا آرگیو جاتا اباؤٹ ہے اٹ. کہ آپ وہ میری باہر آبجیکشن نکل پہ کے نہیں کچھ کہیں آپ گے، میں ان سیاسی کی آبجیکشن بیانیہ. پہ نہیں کہہ رہا. یہی تو ڈیموکریسی ہوتی ہے کہ آپ سنتے ایک دوسرے کی بات، کوئی بات نہیں. میں ایگری کروں نہ کروں سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ہر بات پہ ہم بحث تو نہیں نہیں کریں گے نا بالکل جی. سنے، نہیں بالکل سنے. نہیں دیکھیں بات سر یہ ہے کہ ملاقاتیں جو ہیں وہ جب یہ ان کو کہا جائے جی سیاسی بیانیہ آپ نے باہر آ کے جو ہے نئی جو میڈیا میں جس طرح سے آپ کرتے ہیں اسے کیوس اور انتشار پھیلانے کی آپ کوشش کرتے ہیں،